زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی. جو بدل نہ سکے اسے برداشت کرنا سیکھنا ہی اصل عقل مندی ہے. آئیے ہم قوت برداشت کے بارے میں بات کریں گے. قوت برداشت انسان کو مضبوط بناتی ہے، رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے، انسان کو جلد پچھتاوے سے محفوظ رکھتی ہے، بڑے فیصلوں میں مدد دیتی ہے. یہ ایک گہرا معنی خیز اور تجربات سے بھرپور اور عملی زندگی میں ہر انسان اس دور سے گزرتا ہے. اس کے اندر زندگی انسان کی نفسیات، معاشرتی رویے اور جذباتی سفر کی پوری کہانی چھپی ہوئی ہوتی ہے. جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایک گہرا معنی خیز اور تجربات سے نکلا ہوا جملہ ہے. اس کے اندر زندگی کے تجربات، انسان کی نفسیات، لوگوں کے رویے کی پوری کہانی چھپی ہوئی ہوتی ہے. بنیادی مطلب، جو لوگ بار بار تکلیف، ناانصافی، محرومی اور دکھ برداشت کرتے رہتے ہیں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، وہ ایک وقت کے بعد شکایت کرنا یا بولنا اور اپنے درد کا اظہار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کی باتوں کا کسی پر اثر ہی نہیں ہوتا. وہ خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن یہ خاموشی سکون کی نہیں ہوتی، بلکہ تھکن، مایوسی اور ٹوٹ جانے کی خاموشی ہوتی ہے، بکھر جانے کی خاموشی ہوتی ہے. اپنے آپ کو ایک خول میں بند کر لیتے ہیں، صرف خدا سے امید لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور صرف خدا سے اجر کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں. انسان جب پہلی بار کسی تکلیف سے گزرتا ہے تو وہ خاص لوگوں سے یعنی قریبی لوگوں سے وہ بات کرتا ہے، اپنا درد بتاتا ہے، اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے، لوگوں سے مدد کی امید رکھتا ہے. مدد مانگنے پر کوئی امید نظر نہ آئے تو وہ انصاف کی امید کرتا ہے، انصاف کا منتظر رہتا ہے. لیکن اگر اس کی بات کوئی نہ سنی جائے، اس کا درد نظر انداز ہو، اس کی شکایت کا مذاق اڑایا جائے یا اسے کمزور سمجھا جائے، تو انسان آہستہ آہستہ وہ سیکھ لیتا ہے کہ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں. تب وہ کہنے کے بجائے سہنے لگتا ہے. سہنا سیکھنے کا مطلب کیا ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سہنا صرف برداشت کرنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اپنے حق کو چھوڑ دینا. وہ اپنے حق کو دبا دینا یا مایوس ہو جانا، کنارہ کش ہو جانا، اپنی آواز کو دبا لینا، اپنے جذبات کو چھپا لینا، اپنے جذبات پر قابو پانا اور خود کو نظر انداز کرنا ہوتا ہے. ایسا انسان باہر سے مضبوط لگتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے، دل برداشتہ ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ خاموشی میں طاقت ہے، خاموش رہنا عقل مندی ہے، لیکن خاموش رہنا بھی ایک طرح کا ظلم ہے اپنے آپ پر. آج کے دور میں جو جیتا وہی سکندر والی بات ہے. ظلم سہنے سے ظالم کو شے ملتی ہے. یہ سچ ہے کہ ظالم شیر ہو جاتا ہے، لیکن جاہل قوم کے سامنے سے ہٹنا بہتر ہے. سمجھدار لوگوں سے لڑ سکتے ہیں، بیوقوف سے بات کرنا بھی گناہ کے برابر ہے. کچھ خاموشیاں مجبوری کی ہوتی ہیں. جب انسان کو لگے کہ بولنے سے کچھ نہیں بدلے گا، جب وہ بار بار نظر انداز ہو چکا ہو، جب اسے رد کیے جانے کا ڈر ہو، تب خاموشی اس کی کمزوری بن جاتی ہے، طاقت نہیں. اور اپنی آواز اٹھانا خود اپنی نظر میں بے وقوفی لگتا ہے. رشتوں میں یہ جملہ بہت سچ ثابت ہوتا ہے. شروع میں انسان کہتا ہے، مجھے یہ بات بہت بری لگی ہے، مجھے یوں مت ٹریٹ کرو، میری بھی قدر کرو. اگر سامنے والا بات نہ سمجھے یا ہر بار وہی غلطی دہرائے تو آخر کار انسان سوچتا ہے
کہہ کر بھی کیا فائدہ، تب وہ خاموش ہو جاتا ہے مگر دل میں دوری بڑھتی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کمزور طبقہ، غریب آدمی، عورتیں، بچے، ملازمتیں اکثر بولتے ہیں کہ مگر سنے نہیں جاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بولنا چھوڑ دیتے ہیں اور بس سہتے رہتے ہیں۔ یہ خاموشی انصاف کی موت ہوتی ہے۔ جو لوگ زیادہ سہتے ہیں اور کم کہتے ہیں، ان پر نفسیاتی اثرات واقع ہوتے ہیں، اندر ہی اندر گھٹتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، خود بے وقت سمجھنے لگتے ہیں، کبھی غصہ اچانک پھٹ پڑتا ہے، کیونکہ دبا ہوا درد ایک دن ضرور باہر آتا ہے۔ جو سہنا سیکھ جاتا ہے، یہ جملہ ہمیں 2 باتیں سکھاتا ہے۔ اگر کوئی خاموش یہ ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اسے تکلیف نہیں، بلکہ ممکن ہے وہ بہت زیادہ سہ چکا ہے۔ لوگوں کی باتیں سننا سیکھو، ورنہ وہ ایک دن کہنا چالو کر دیں گے اور پھر فاصلے آ جائیں گے۔ بولنا بھی ضروری ہے، سہنا ہر وقت اچھا نہیں ہوتا۔ کبھی کہنا ضروری ہوتا ہے۔ بولنا اور سننا دونوں کا ایک دوسرے سے بندھن ہے، ورنہ ظالم کو شے ملے گی، آپ اس چکی میں پس جائیں گے۔ اس کا اثر بے حس لوگوں پر بالکل نہیں ہوگا۔ لہٰذا کبھی کبھی ہمارا کہنا ضروری ہے۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی ذہنی صحت کے لیے۔ انسان ہر چیز سہ لیتا ہے، وہ آہستہ آہستہ خود کو کھو دیتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی بہت قیمتی ہے۔ دوسرے کے لیے اپنی زندگی سے کھیلنا بھی ایک گناہ ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو سہنا سیکھ جاتا ہے وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک تلخ سچ ہے، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر خاموشی رضا ہوتی ہے، ہر برداشت طاقت نہیں ہوتی، اور ہر مسکراہٹ خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ زیادہ مسکرانے والوں کے چہرے پر تو خوشی ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے درد چھپا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دلی کیا خاک جئیں۔ خوش رہیں، ہنستے رہیں، لوگوں کے سلوک کو نظر انداز کر کے آگے بڑھیں۔ یہ میری نصیحت ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ دکھی رہنا، اپنے آپ کو مایوسی کے اندھیرے میں گم ہونا کفران نعمت ہے۔ اپنے لائف اسٹائل کو بدلیں۔ جو لوگ آپ کے ساتھ پرخلوص نہ ہو تو آپ ویسے لوگوں سے کچھ فاصلہ اختیار کریں۔ بیکار باتوں پر توجہ نہ دیں۔ جہاں کہیں آپ کو محسوس ہو کہ کسی سے آپ کو دکھ ہو رہا ہو تو آپ دل پر اثرات کو مسلط کرنے کے بجائے نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ ایسے گناہ گاروں کو نیک ہدایت دے اور ان کی اس عادت کو جو دوسروں کا دل دکھاتے ہیں نیک ہدایت دے اور سیدھی راہ پر لائے۔ اور جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ بہت کچھ جیت جاتا ہے، اور جو ہر بات پر ٹوٹ جاتا ہے وہ خود کو ہارا ہوا بنا لیتا ہے۔ میرے قلم میں بھی طاقت دے آپ لوگ دعا کیجئے کہ میں سچ کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ لکھوں اور دکھی لوگوں کو ان کے دکھ دور کرنے والے ویڈیوز بناؤں، اور تکلیف دور کرنے میں اللہ کی طرف سے میں بھی اللہ کی ہدایت پر مدد کرنے کی کوشش کروں، جس میں آپ لوگوں کا ساتھ ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریے، کیونکہ اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو میرے نئے ویڈیوز ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی دعائیں ہی میری طاقت ہے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے کمنٹ سیکشن میں لکھیے۔ اللہ حافظ۔